بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فی بالاکوٹ میں كانت امارة رؤساء بکلی ووادی کاغان ورجال المنطقة الآخرین تتزحزح وتتأرجح۔ بکھلی کے سرداروں کے امارت اور اسی طرح وادی کاغان کی امارت اور دوسرے علاقوں کے لوگ متزلزل ہو گئے، وتتأرجح اور لڑکھڑا گئے، اما بسبب ہجمات السیخ، چاہے وہ سکھوں کے حملے کے وجہ سے ہو، واما بسبب الصراع الداخلی والاضطراب الذاتی، یا وہ خانہ جنگی اور ذاتی یا خاندانی کشمکش کی وجہ سے ہو۔ فکانوا جميعا یستنجدون السید احمد، تو وہ تمام لوگ سید صاحب سے مدد کا مطالبہ کرتے تھے۔ وکانت امارتهم تقع في الطريق الى کشمیر التي كان السید احمد ينوي جعلها مرکزا له، اور ان کی عمارت کشمیر کے اس راستے میں تھی، واقع تھی جس کو سید صاحب نے اپنا مرکز بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ وکانت هي هدف ہجرتہ الثانیہ ووجہتها، چنانچہ یہ سید صاحب کی ہجرت کا مقصد اور اس کا رخ تھا۔ فکانت بالاکوٹ انسب محل لخدمت جمیع هذه الاغراض من مساعدة من يطلب النجد وحمایتهم والدعم العسکری والتقدم الى کشمیر والاستعداد له۔ چنانچہ بالاکوٹ کا محل وقوع یا بالاکوٹ جو جگہ تھی، وہ ان تمام مقصدوں کو خدمت انجام دینے کے لیے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو مدد کا اور حمایت کا اور عسکری طاقت کا یا جنگی طاقت کا مطالبہ کریں، اور اسی طرح کشمیر کے طرف پیش قدمی کا بھی جو ہے مناسب محل تھا اور اس کی تیاری کا مناسب محل تھا۔ وکانت بالاکوٹ تقع علی الناحیۃ الجنوبیہ لوادی کاغان۔ اب بالاکوٹ کا محل وقوع بتا رہے ہیں کہ اور بالاکوٹ جو ہے وہ وادی کاغان کی جنوبی سمت میں یا جنوبی کونے میں جو ہے واقع ہے۔ وقد سد هذا الوادی فی هذا المحل جدار جبلی، اور پہاڑی دیواریں اس محل میں یا پہاڑی دیواریں اس وادی کو جو ہے محفوظ رکھتی ہیں، سدہ روکتی ہیں، مطلب اس محل کو جو ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ فلیس هناك طریق سوى منفذ نہر کنہار، تو وہاں جو ہے منفذ راستہ، وہاں ندی کنہار کوئی ندی ہوگی، کنہار ندی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہاں سے نکلنے کا نہ تھا۔ ويقع الوادی بین جدارین جبلین متوازیین، اور وہ وادی جو ہے دو متوازیین برابر، دو پہاڑی برابر دیوار کے درمیان واقع تھی، اور وہ وادی جو ہے دو پہاڑی دیوار کے برابر پہاڑی دیوار کے درمیان واقع ہے۔ یبلغ عرضہ اقل من نصف میل، جس کی چوڑائی آدھے میل سے کم ہے۔ ویجری فی هذا المکان نہر کنہار، اور اس جگہ میں جو ہے ندی کنہار بہتی ہے۔ ویقع فی شرق بالاکوٹ، اور تل کالو خان العالی، اور بالاکوٹ کے مشرقی سمت میں یہ کالو خان ٹیلہ، بلند ٹیلہ واقع ہے۔ وفی غربها یقع تل میناکوٹ، اور اس کے مغرب میں جو ہے میناکوٹ کا ٹیلہ واقع ہے۔ كانت هذه الرحلة الثانية للهجرة كذلك شاقة ومتعبة ومليئة بالخطر، وكانت قمم الجبال والأودية مغطاة بالجليد من كل جانب۔ یہ دوسرے ہجرت کا سفر اسی طرح شاق اور تھکان والا اور خطرات سے پر تھا، یا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح
یہ دوسرا سفر بھی ہجرت کا، جس طرح پہلی جو ہجرت آپ نے کی رائے بریلی سے وہ افغانستان کی طرف، اس میں جو خطرات تھے، اسی طرح جو ہے یہ دوسرا سفر بھی مشقتوں والا اور تھکان والا اور خطرات سے پر تھا۔ وَكَانَتْ قُمَمُ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ، اور کیا کہتے ہیں پہاڑ کی جو ہے چوٹیاں اور وادی، یہ سب جو ہے ہر جانب سے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وَالطُّرُقُ وَارَةٌ مُعْقَدَةٌ، اور راستے جو ہے وہ دشوار گزار اور پیچیدہ تھے۔ ذات مرتفعات ومنحدرات، کہیں کہیں بلند تھے اور کہیں جو ہے نشیب و فراز والے تھے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لا یوجد فیہا ای سبیل لارسال المؤون والحمل، اس میں راشن اور حمل و نقل کا جو ہے کوئی راستہ نہیں پایا جاتا تھا۔ فلم یکن ھذا السفر الا عبارۃ عن مغامرۃ عسیرۃ تدل علی علو ہمتہ، چنانچہ یہ سفر جو ہے یہ دشوار گزار یا اپنے آپ کو اپنے جان کو جوخم میں ڈالنے ہی سے عبارت ہے۔ یہ سفر جو ہے اتنا دشوار گزار تھا کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے ہی سے عبارت ہے۔ تدل علی علو ہمتہ، جو کہ بلند ہمتی پر، وقوت ثباتہ وعزمہ، اور سید صاحب کے قوت اور ان کے عزم، ومثابرت رفقائہ، اور آپ کے رفقاء کی ثابت قدمی پر دلالت کرتا ہے۔ وقوتہم، اور اسی طرح ان کے ایمانی قوت، وصبرہم واناتہم، اور ان کے صبر اور کیا کہتے ہیں خودداری پر دلالت کرتا ہے۔ وتحمل کل مکروہ فی سبیل تحقیق ہدفہم، اور سید صاحب نے ہر ناپسندیدہ چیزوں کو یا ہر ناگوار چیز کو اپنے مقصد کے پورا کرنے کے سلسلے میں برداشت کیا۔ فوصل السید احمد الى سجون قادما من بنجتار عابرا اماکن شاقہ، چنانچہ سید صاحب پنجتار سے ہوتے ہوئے کئی دشوار گزار علاقوں کو پار کرتے ہوئے سجون پہنچے۔ ثم توجہ منہا الی بالاکوٹ، پھر سید صاحب نے وہاں سے بالاکوٹ کا رخ کیا۔ وغادر سجون فی 5 من ذی القعدہ سنۃ 46 و200 والف من الہجریہ، والمصادف 17 من اپریل سنۃ 31 و800 والف من الميلاد، ودخل فی بالاکوٹ، اور سید صاحب نے جو ہے سجون کو یا سجون نامی علاقے کو 5 ذی القعدہ 1246 ہجری میں مطابق 17 اپریل 1831 عیسوی میں چھوڑا، یا اس علاقے کو فلاں فلاں تاریخ کو خیر آباد کہا۔ ودخل فی بالاکوٹ، اور آپ بالاکوٹ میں داخل ہوئے۔ الحرب الاخیرہ والشہادہ، آخری جنگ اور سید صاحب کی شہادت۔ لما علم المیر شیر سنگھ الذي عهد إليه والده مہاراجہ رنجیت سنگھ بأن يحارب المجاہدین حربا نہائیتا حاسمہ، جب میر شیر سنگھ، اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں، میر شیر سنگھ کون ہیں؟ جس کو اس کے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ ذمہ داری سپرد کی تھی کہ وہ مجاہدوں سے جو ہے ایک فیصلہ کن یا زبردست جنگ کرے۔ اس کو جب یہ اس بات کا پتہ چلا کہ ان سید احمد وغزاتہ یقیمون فی بالاکوٹ، کہ سید صاحب اور آپ کے غازی ساتھی بالاکوٹ میں مقیم ہیں، فقاد جیشا ضخما للسیکھ، تو اس نے سکھوں کے ایک بڑے لشکر کی قیادت یا باغ دوڑ سنبھالی۔ واسکر علی بعد 3 امیال تقریبا من بالاکوٹ، تو اس نے بالاکوٹ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ علی الشاطئ الشرقی لنہر کنہار، نہر کنہار کے مشرقی ساحل پر پڑاؤ ڈالا۔ وبدأ هذا الجيش تدریجا يدنو من بالاکوٹ، اور یہ لشکر جو ہے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ بالاکوٹ سے قریب ہونے لگا۔ فلما اتضح ان جيش السیخ سيهاجم بالاکوٹ نازلا عن مناکوٹ، جب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ سکھوں کا لشکر عنقریب بالاکوٹ پر جو ہے
مینا کوٹ سے یا مینا کوٹ بالائی علاقہ رہا ہوگا، وہاں سے جو ہے بالا کوٹ پر حملہ کرنے والا ہے۔ اتخذت اجراءات مؤثرۃ وحاسمۃ لخوض المعرکۃ المصیریہ، تو یا اتخذت اجراءات، تو اتخذت اجراءات مؤثرہ وحاسمۃ لخوض المعرکۃ المصیریہ، تو اثر انگیز اور کیا کہتے ہیں زبردست فیصلہ کن معرکے میں داخل ہونے یا گھسنے کی جو ہے پیش قدمی یا اقدامات کی گئی۔ وكان موقع البلد ووضع ساحة القتال الطبيعي يلائمان المجاہدین، اور شہر کا محل وقوع اور اسی طرح جنگی میدان کی طبعی فطرت جو ہے مجاہدین کے مناسب تھی، یہ دونوں چیزیں مجاہدین کے مناسب تھی۔ کان الموقع الجغرافی لبالا کوٹ مخیبا لشیر سنگھ، اور جغرافیہ یا جغرافیائی محل بالا کوٹ کا جغرافیائی محل وقوع جو ہے اس نے شیر سنگھ کو ناکام کر دیا تھا۔ فاراد شیر سنگھ ان یعود یائسا خائبا، تو شیر سنگھ نے جو ہے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ناکام و نامراد اور مایوسی کے عالم میں لوٹ جائے۔ لیکن السکان المحلیین ارشدوه الطریق الجبلی الذي يؤدي الى وادی بالاکوٹ الذي يقيم به السید احمد ورفقاؤه، لیکن علاقائی باشندوں نے اس کو جو ہے اس پہاڑی راستے کی رہنمائی کی جو وادی بالاکوٹ کی طرف جاتا ہے، اس وادی بالاکوٹ کی طرف جاتا ہے جہاں سید صاحب اور آپ کے رفقا جو ہے مقیم تھے۔ فوصل جیش شیر سنگھ الى مینا کوٹ فی 24 من ذی القعدہ وسنۃ 46 و200 ألف من الہجریہ، اور 6 مايو سنة 31 و200 سنة 31 و800 ألف من المیلاد۔ چنانچہ شیر سنگھ کا لشکر مینا کوٹ 24 ذی القعدہ 1236 ہجری مطابق 6 مئی 1831 عیسوی کو پہنچا۔ وَأَحَاطَ بِهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ كَالسَّحَابِ، اور اس کا یعنی مینا کوٹ کا جو ہے چہار جانب سے بادلوں کی طرح احاطہ کر لیا۔ وَهَاجَمَ جیش شیر سنگھ الغزاة نازلا مینا کوٹ، اور شیر سنگھ کے لشکر نے غازیوں پر مینا کوٹ سے جو ہے حملہ کیا۔ وَكَانَ السید احمد يتقدم رفقاؤه والمجاہدون يتبعونه، اور سید صاحب اپنے رفقا کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے اور مجاہدین جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یمطر علیہم السیخ وابلا من الرصاص، سکھوں نے جو ہے ان کے اوپر گولیاں برسائیں۔ فکبر السید احمد وتقدم نحو الاعداء، تو سید صاحب نے تکبیر بلند کی اور دشمنوں کا قصد کیا یا دشمنوں کی طرف پیش قدمی کی۔ فکان یمشی الیہم مشیۃ اللیث، تو آپ جو ہے ان کی طرف اس شیر کی طرح چل رہے تھے۔ یہاجمہم کالضرغام علی فریستہ، جس طرح غصے والا شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ وکان حجر ضخم بارزا فی حقل، اور وہاں جو ہے میدان میں ایک بہت بڑا پتھر تھا، یرتفع طولہ 25 او 30 قدما، جس کی لمبائی 25 یا 30 گز بلند تھی۔ فجعلہ سدا بینہ وبین اعدائہ، تو سید صاحب نے اس کو اپنے اور دشمنوں کے درمیان آڑ بنایا۔ وموقعا لشن الغارات علیہم، اور ان پر حملہ کرنے کا جو ہے وقوع یا جگہ بنایا اس پتھر کو۔ فکان یوجہ منہم الیہ الطلقات الناریہ، ان کی جانب سے یا تو وہاں سے جو ہے ان پر سید صاحب نے گولے داغے۔ فاصابت عددا لا یحصى من الاعداء، تو وہ جو ہے وہ طلقات ناریہ یعنی بم اتنی تعداد کو لگے جن کا شمار دشمنوں کی تعداد سے نہیں کیا جا سکتا۔
وقضت علیہم اور ان کا خاتمہ ہو گیا، واحدث ذلک ضجۃ فی صفوف الاعداء اس طرح یا اس چیز نے دشمنوں کے صفوں میں جو ہے شور و غوغا پیدا کر دیا، اجبرتہم علی التراجع جس نے جو ہے ان کو لوٹنے پر مجبور کیا، فبدا العدو ینسحب چنانچہ دشمن جو ہے پیٹ پھیرنے لگے یا پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ویحل الطلاع والجبال مخافہ اور ٹیلوں میں اور پہاڑوں میں جو ہے ڈر کر گھسنے لگے، وطاردہم المجاہدون الی مخارم الجبل وجروہم باقدامہم اور مجاہدوں نے ان کو جو ہے پہاڑی راستے یا پہاڑ کے ریتیلے راستے تک کھدیڑ دیا اور ان کو جو ہے ان کے پیر پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے، وقتلوہم بسیوفہم اور اپنی تلواروں سے ان کو جو ہے قتل کر رہے تھے، فی ھذا الصخب واللجم اس شور و غوغا میں اختفى السید احمد سید صاحب مخفی ہو گئے یا سید صاحب کا معاملہ مخفی ہو گیا، وایقن المجاہدون انہ لقی ربہ شہیدا اور مجاہدین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سید صاحب اپنے رب سے شہید کی حالت میں جا ملے، فجعلوا یبحثون عنہ چنانچہ وہ لوگ سید صاحب کو تلاش کرنے لگے، وفی نفس الاثناء اسی اثناء میں اصیب الشیخ محمد اسماعیل برصاصۃ فی رأسہ شیخ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گولی لگی، سر میں ایک گولی لگی، فقضى نحبہ چنانچہ آپ کا انتقال ہو گیا، واستشہد یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، فقضى نحب کے معنی اصل ہوتے ہیں نظر تو آپ نے اپنی نظر پوری کی، وہ ہوا واستشہد اور آپ جو ہے شہید ہو گئے، وادرک الاعداء اور دشمنوں نے اس بات کو جان لیا ان المجاہدین قد زحزحوا کہ مجاہدین جو ہے متزلزل ہو گئے ہیں یا آپے سے باہر ہو گئے ہیں، وفقدوا اعصابهم بشہادت قادتہم اور اپنے قائدین کے شہادت کی وجہ سے اپنا آپا کھو بیٹھے ہیں، فشنوا ہجوما جدیدا علیہم تو انہوں نے ان پر اثر نو حملہ کیا، وصوبوا الیہم بنادقہم اور ان پر جو ہے اپنی بندوقیں تان لی، وواصلوا قصفہم بالنار اور ان پر جو ہے بم برسانے لگے، فسقط کثیر من المجاہدین شہداء تو بہت سے مجاہدین جو ہے شہید ہو کر گرے، وانقلب ظہر المجن اور جنگ کا پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا، ورجحت کفۃ میزان الحرب فی صالحہم اور جنگ کے ترازو کا پلڑا ان کے مصالحت میں بھاری تھا، وسق اللہ کبار العلماء والمشائخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور مجاہدین کو کأس شہادت کا جام پلایا، فصدقوا ما عہد اللہ علیہ چنانچہ انہوں نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وقضوا نحبہم اور اپنی نظروں کو پورا کیا، وبذلوا ارواحہم فی سبیلہ اور اپنی جانوں کو جو یا اپنی روحوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وسجلوا اروع امثال البطولۃ والفداء اور انہوں نے بہادری اور جانفدائی کی جو ہے نمایاں تاریخ رقم کی، وما بدلوا تبدیلا جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وقد استشہد فی هذه التربۃ اکثر من 3 مجاہد اور اس وقد استشهد في هذه التربة أكثر من 300 مجاہد اور اس سرزمین میں 300 سے زائد مجاہدین جو ہے شہید ہوئے، انتہا فی هذه القطعة من ارض بالاکوٹ اس طرح جو ہے بالاکوٹ کا یہ سفر ختم ہوا، سفر تلک القافلہ مبارکہ اس مبارک قافلے کا سفر جس کی جو ہے ابتدا یا جس سفر کے ابتدا سید صاحب نے انتہا فی هذه القطعة من ارض بالاکوٹ سفر تلك القافلة المباركة التي بدأ رحلتها السيد أحمد في 7 جماد الآخرة سنة 41 و200 وألف من الهجرية والمصادف 17 يناير سنة 26 و800 و800
وألف من الميلاد صباحا مع رفقائه من الغزاة المجاهدين في وطنه رائب لیلی۔ چنانچہ اس مبارک قافلے کا یہ سفر، سرزمین بالا کوٹ کا یہ سفر ختم ہوا، جس سفر کے ابتدا سید صاحب نے 7 جمادی الاخرہ 1241 ہجری مطابق 17 جنوری 1826 کی صبح کو اپنے ساتھیوں غازیوں مجاہدین کے ساتھ اپنے وطن رائے بریلی سے کی تھی۔ فوصلت الی غایتها النہائیہ بشعبیتہ والاقبال الیہ ورجوع الناس الیہ وحبهم له۔ چنانچہ غایتہ النہائیہ فی 24 من ذی القعدہ سنة 46 و200 وألف من الہجریہ و6 مایو سنة 31 و800 وألف من الميلاد۔ چنانچہ یہ قافلہ اپنی انتہا کو 24 ذی القعدہ 1246 ہجری کو مطابق 6 مئی 1831 کو اپنی انتہا کو پہنچا۔ وضحى للوصول إليه بشعبيته والإقبال إليه ورجوع الناس إليه وحبهم له، اور اس تک پہنچنے میں اپنی عوامی مقبولیت اور لوگوں کا اپنی طرف آنا اور لوگوں کا رجوع کرنا اور لوگوں کا آپ سے محبت کرنا، ان تمام چیزوں کو جو ہے قربان کیا اس تک پہنچنے کے لیے۔ وقطع فی سبیلہم الصحاری والأودیہ وعبر الانہار وتسلق الجبال، یا وتسلق الجبال بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے راستے میں صحرا بیاباں اور وادیوں نہروں کو پار کرنا اور پہاڑوں پر چڑھنے کو جو ہے طے کیا۔ وقطع الغابات والادغال، اور جنگلات اور وادیوں کو جو ہے پار کیا۔ وقاس جفاء الدارنیین وفتورہم ونفورہم، اور سید صاحب نے علاقائی لوگوں کی جفا کشی اور ان کی کمزوری اور ان کی کشیدگی کو برداشت کیا۔ وواجہ الغدر والخناع والطغیان والعصیان فی هذه المعرکہ التي جرت فی بالا کوٹ، اور اس جنگ میں جو کہ بالا کوٹ میں ہوئی، غداری، خیانت، شرکسی، گناہ کو برداشت کیا۔ شرب السید احمد والشیخ محمد اسماعیل کاس الشہادۃ مع عدد کبیر من اولئک الصالحین والاتقیاء الذی کانت قلوبهم تتدفق بمحبت اللہ۔ چنانچہ سید احمد صاحب اور شیخ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت ان نیک لوگوں، متقی پرہیزگاروں کے ایک بڑی جماعت کے ساتھ نوش فرمایا، جن کے دل جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار تھے۔ وتتوقد فیہا جذبۃ الایمان، اور جن کے دلوں میں جو ہے ایمان کا یا ایمان کی چنگاری یا ایمان کا شعلہ جو ہے جلتا تھا، اور وشوق الشہادہ، اور شہادت کے شوق کا جو ہے شعلہ جلتا تھا۔ التی جعلت لہم انفسہم واموالہم ھباء منثورا، جنہوں نے اس کے لیے یا اپنے لیے اپنے مال اور اپنے جانوں کو جو ہے بیکار کر دیا۔ ورؤوسہم وجلودہم عبثا علیہم، اور ان کے سر اور ان کی کھال جو ہے اس پر بیکار ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارا یہ مقدمہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ